وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، حجۃ الوداع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، 10 ہجری میں کیا، اور 4 عمرے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں بھیجا۔ 10 ہجری میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور ایک ہی حج کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج، باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1218۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو 9 سال تھے، لیکن آپ نے حج نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد 10ویں سال یعنی 10 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تیار ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچے۔ ذوالحلیفہ پہنچے جو مدینہ کا میقات ہے، اور یہیں سے احرام باندھتے ہیں، جس کو آبار علی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام محمد بن ابی بکر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی ہیں کہ اب کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غسل کر لو اور کپڑے باندھ لو اور احرام میں ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مسجد میں، پھر اس کے بعد قصوہ سواری پر سوار ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے ہیں، پیدل بھی چل رہے ہیں اور سواری پر بھی ہیں، اور دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لوگ تلبیہ پکار ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا، لوگوں نے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ پہنچے، کہاں پہنچے؟ خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو استلام کیا، یعنی ہاتھ لگایا یا بوسہ دیا حجر اسود کو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد طواف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن کو استلام کیا، یعنی ہاتھ سے چھوا یا سلام کیا، اور آپ نے طواف کیا۔ مقام ابراہیم کے پاس آئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں قل هو اللہ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، یا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کی طرف گئے، صفا سے سعی شروع کی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 مرتبہ آپ نے چکر لگائے۔ پھر اس کے بعد صفا پر آپ نے جو دعا پڑھی تھی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسا کہا۔ پھر مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ آپ چلتے رہے، 7 مرتبہ آپ نے چکر لگائے۔ پھر جب یوم الترویہ آیا، ترویہ کا دن آیا، 8ویں تاریخ آئی ذوالحجہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف بڑھے اور وہاں سے تلبیہ شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے نمرہ، یعنی عرفات چلے، وہاں پہنچے، عرفات میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبہ پایا جس کو نمرہ کہا جاتا ہے، وہاں پر سورج بیچ میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ اونٹنی کے بارے میں حکم دیا گیا، وہ لائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ عرفہ میں جو خطاب کیا ہے وہ خطاب کافی اہم ہے۔ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ازوا دمائنا دم ابن ربیعۃ بن حارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلته ہذیل وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا ازوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء
فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ ولکم علیہن الا یوطئن فرشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرح وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ يَرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ۔ اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جو خطاب کیا تو یہ کہا، لوگوں دیکھو، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے، جس طریقے سے یہ دن حرام ہے، یہ مہینہ حرام والا ہے، اور یہ شہر جو ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہاں کوئی آدمی غلط کام نہیں کر سکتا۔ سنو، زمانے جاہلیت کی جتنی بھی چیزیں سب میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ سنو، زمانے جاہلیت میں جو بھی خون کی چیزیں تھی وہ سب ختم ہو گئی، اور سب سے پہلے میں نے ادا کر دیا جو خون ابن ربیعہ کا تھا، میں نے ادا کر دیا۔ سنو، زمانے جاہلیت کا جو سود کا کاروبار تھا، بیاج کا، وہ سب بالکل ختم ہے، کل عدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے عباس بن عبد المطلب کا جو سود کا مسئلہ تھا اس کو میں نے ختم کر دیا۔ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کی امان میں تم نے ان لوگوں کو لیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمہ کے ساتھ حلال قرار دیا ہے۔ لوگوں دیکھو، تمہارے بستروں کو کوئی نہ رو دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہارے بستر پر کوئی دوسرا آدمی نہ آئے، نہ بیٹھے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہلکی مار مار سکتے ہو، اور تمہارے لیے ہے کہ ان کی روزی روٹی کا، رہنے سہنے کا انتظام کرو۔ ان عورتوں کا میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ہم نے گواہی دی کہ آپ نے ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ کہا۔ آپ غور کیجئے، عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع میں خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے کتنی اہم چیز ہے۔ خون کی بڑی اہمیت ہے، مال کی بڑی اہمیت ہے، عورتوں کی بڑی اہمیت ہے، کتاب اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک یہ حقوق نہیں دیے جائیں گے لوگوں کو کام نہیں چل سکتا۔ صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا کہ ہم عورت کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، پھر سواری پر سوار ہوئے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، مزدلفہ چلے آئے، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی۔ وَلَمْ يُسَبِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور کچھ بھی تسبیح نہیں بیان کی دونوں نمازوں کے درمیان، تو ایک ہی ساتھ ملا کے پڑھنا، الگ الگ نہیں پڑھنا ہے، اور مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہے۔ عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی تھی پہلے ہی، یعنی ظہر ہی میں عصر ملا لیا تھا، اور مزدلفہ میں عشاء میں مغرب اور عشاء پڑھی۔ مشعر حرام جہاں آج مسجد بنی ہوئی وہاں آئے، اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ ہوئے، دعا کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف آئے، جمرہ کبریٰ کے پاس گئے، جمرہ جو بڑا ہے وہاں کنکری ماری، دوسرے کے پاس گئے وہاں کنکری ماری، تیسرے کے پاس گئے کنکری ماری، 7 کنکری ماری۔ اب ایسا نہیں کہ بڑے بڑے کنکر لیے، چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہر جہاں قربانی کی جاتی ہے وہاں پہنچے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور جو بچے تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اس طریقے سے تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، اور اس کے بعد حج کا جو طواف تھا وہ کیا، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف رخصت ہوئے، اس کا ذکر ہے۔ تو میں نے مختصر سا یہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ایسا تھا۔ تفصیل کے لیے آپ کو کتاب کی طرف جانا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بس یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری وقت ہے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس کا ذکر کرنا تھا۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين